والنجم إذا غوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه رب اشرح لي صدري ويسر لي امری. اللہ رب العالمین نے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے مختلف اوقات میں انبیاء رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم کو بذریعہ وحی کئی ایک احکامات عطا کیے جو انہوں نے اپنی قوموں کے سامنے بیان کیے اور ان تک پہنچائے. تو اللہ کی وحی کا آخری سلسلہ، آخری کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہوئی. اللہ نے آپ کو وحی میں دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک قرآن حکیم اور دوسری سنت جسے حدیث سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے تیرے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی. تو کتاب کا بھی نزول ہوا اور اس کے ساتھ حکمت کا بھی نزول ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک احادیث ہیں جو اس بات پر بڑی صریح اور واضح ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ یاد رکھو مجھے قرآن حکیم بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کی مثل بھی عطا کی گئی. تو اس مثل کو ہی قرآن نے کتاب کے ساتھ حکمت کے لفظوں سے یاد کیا ہے. سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العالمین نے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کو حکم دیتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے اسے یاد کرو. وہ کیا پڑھا جاتا تھا؟ اسی آیت میں وضاحت فرمائی من آیات اللہ والحکمہ. اللہ کی آیات پڑھی جاتی تھی اور حکمت پڑھی جاتی تھی. امیر المومنین فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ الحکمہ کا معنی السنہ ہے. اور امام بخاری کے استاد کے استاد امام عبدالرزاق بن حمام الصنعانی رحمہ اللہ، یہ امام احمد ابن حنبل کے استاد ہیں اور امام احمد امام بخاری کے استاد ہیں. تو امام بخاری کے استاد اور استاد امام عبدالرزاق بن حمام الصنعانی رحمہ اللہ نے تفسیر عبدالرزاق میں مشہور سکہ تابعی قتادہ بن دعامہ السدوسی علیہ رحمہ سے الحکمہ کا معنی السنہ ہی لکھا ہے.
اور امام ابن جریر طبری نے، علامہ زمخشری نے، امام ابن الجوزی نے، ابن کثیر نے، ابن القیم نے، علامہ سیوطی نے، بڑے بڑے کبار علماء مفسرین اور محدثین نے الکتاب کے ساتھ الحکمہ کا معنی السنہ ذکر کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب و سنت وحی کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ تو کتاب اور سنت کی تلاوت اس طرح کرنا جس طرح کے کرنے کا حق ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک بڑے ہی عظیم صحابی عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، باپ بیٹا دونوں ہی بڑی فضیلت والے صحابی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، عباس چچا لگتے تھے اور عبداللہ ابن عباس چچا کے بیٹے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک آپ کی زوجہ محترمہ کا نام میمونہ تھا رضی اللہ عنہا۔ یہ عبداللہ ابن عباس کی خالہ لگتی تھی اور عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ کے گھر اکثر آیا جایا کرتے تھے، اور خالہ کا رشتہ آج بھی معاشرے میں بڑا ہی عظمت والا اور پیار اور محبت والا رشتہ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے مرتبے پر ہوتی ہے۔ تو یہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے تھے اور بسا اوقات خالہ کے گھر ہی آرام کرتے اور سو جاتے تھے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تھی، آپ رات کے وقت بیدار ہوئے، بستر سے اٹھے اور قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء چلے گئے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، انہیں بھی جاگ آ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں گئے ہیں، اور جو بندہ بیت الخلاء میں جاتا ہے تو اس کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق پانی کا ایک برتن بھرا اور بیت الخلاء کے باہر رکھ کر چل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہوئے، باہر نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کسی نے پانی کا برتن باہر بھی بھر کے رکھ دیا ہے۔ اپنی گھر والی سے پوچھا یہ پانی کا برتن کس نے رکھا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ عبداللہ ابن عباس رکھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے اس چچا کے بیٹے اور چھوٹی عمر والے صحابی کے لیے ایک دعا فرمائی، اور یہ دعائیں ہمیں اپنے ان ننھے منھے بچوں کو دیتے رہنا چاہیے۔ کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے اور اللہ پاک اس بچے کے لیے خیر اور برکت کا سامان پیدا کرے۔ کیا دعا دی؟ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین۔ آپ نے کوئی دنیا داری کی دعا نہیں دی کہ یا اللہ عباس کے بیٹے عبداللہ کو بہت بڑا انجینئر بنا دے یا سائنسدان بنا دے، تاجر بنا دے، دنیا کا کوئی عظیم لیڈر بنا دے۔ بڑی کمال دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے کتاب کا علم عطا کر، وفقہہ فی الدین، اور دین کے معاملات میں اس کو سمجھ بوجھ عطا کر، فقاہت عطا کر۔ اور یہ دعا
اللہ رب العالمین نے اتنی قبول فرمائی کہ عبداللہ ابن عباس کو آج امت مسلمہ ترجمان القرآن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ قرآن پاک کے ترجمان قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھنے میں بہت آگے تھے، اور یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس بھی شخص کا ناطہ رشتہ نسبت اللہ کے قرآن کے ساتھ لگ جاتی ہے، اللہ اس کو بلندیاں نصیب فرماتا ہے، زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی رفعتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ قرآن اتنی برکت والی کتاب ہے، قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صحیح بخاری کتاب العلم کی مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ آج ہماری نسبت یا تعلق قرآن سے وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں پر دنیا کی تعلیم کے لیے بہت محنت کرتے ہیں اور بڑے اخراجات اٹھاتے ہیں۔ میں دنیا کی تعلیم کے مخالف نہیں ہوں، لیکن حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں دنیا کی تعلیم دین کی تعلیم کے تابع ہونی چاہیے، اس کو دینی تعلیم سے مقدم نہیں رکھنا چاہیے۔ قرآن کی تعلیم کو، سنت کی تعلیم کو سب سے اونچا رکھو اور دنیا کی تعلیم اس کے تابع رکھو۔ آج ہم دنیا میں کتنے محاور ہیں، بچہ ابھی 3.5 سال کا ہوتا ہے تو اسکول داخل کروا دیتے ہیں، پلے گروپ میں جائے گا، نرسری میں جائے گا، پریپ میں جائے گا، پھر پہلی کلاس میں آئے گا، اور کوشش کرتے ہیں مہنگے سے مہنگا اسکول جہاں اپنی فہم کے مطابق اچھی تعلیم ملتی ہو، بہترین وردی، مہنگی سی مہنگی کتابیں، بچے کے لیے پورا انتظام کرتے ہیں، خود چھوڑ کے آ سکتے ہوں، خود ڈیوٹی دیتے ہیں، خود نہ چھوڑ کے آ سکتے ہوں، مصروف ہوں، دنیا کے اور جھنجھوڑوں میں پھنسے ہوئے ہوں، تو اس کے لیے اچھی ٹرانسپورٹ کا انتظام کرتے ہیں۔ بچہ اسکول پہ چھوڑ بھی جا رہے ہیں، لا بھی رہے ہیں، اسکول سے جب پڑھ کے آ جاتا ہے پھر کچھ دیر بعد اگلی فکر ٹیوشن کی لائق ہو جاتی ہے۔ اسکول کا سبق یاد کرانے کے لیے اچھی سے اچھی ٹیوشن ڈھونڈتے ہیں، وہاں پیسہ خرچ کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں ایسے ایسے اسکول بھی ہیں 10-20 ہزار تک فیس ہے مہینے کی، لوگ پڑھاتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم کے لیے کوئی توجہ نہیں ہے۔ جس تعلیم پر قیامت والے دن آپ کی نجات کا دار و مدار ہے، اس کے لیے بچوں پر نہ خرچ کرتے ہیں نہ محنت کرتے ہیں۔ عام معاشرے میں روٹین بنی ہوئی ہے، بچوں کو پڑھا رہا ہو قرآن، پہلے تو یہ ہوتا ہے چلو صبح کی نماز کے بعد مسجد میں بھیج دیا، قاری صاحب کے بعد قرآن پاک ناظرہ پڑھ دیا۔ اب تھوڑے سے اور ایڈوانس ہو گئے ہیں، چلو مسجد کیا بھیجنے، قاری صاحب کو گھر ہی بلا لیتے ہیں۔ ٹیوشن کا نظام عام ہو گیا ہوا ہے، گھر بھی نہیں آ سکتے تو چلو آن لائن کلاس کسی اچھے قاری سے لے لیتے ہو، وہ تھوڑی دیر ناظرہ پڑھ کے اندر پتہ چلے کہ مسلمانوں کا گھر ہے اور مسلمانوں کے بچے ہیں۔ اس پر خرچ کرنے کو بھی تیار نہیں۔ میں اس سلسلے اکثر غور کرتا ہوں کہ ہم مدارس کے اساتذہ، مساجد کے قرائے کرام، ان کی تنخواہ دیکھ لیں اور سکول میں ایک عام چوکیدار کی تنخواہ دیکھ لیں، آپ کو چوکیدار کی تنخواہ زیادہ نظر آئے گی، اور ایک عالم اور قاری جو 5 ٹائم نماز بھی آپ کو پڑھاتا ہے اور بچوں کو بھی پڑھاتا ہے، اس کے خرچات ہم اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک بچے پر جتنا ہم خرچ کرتے ہیں اتنی تنخواہ بھی
ایک استاد کو دینے کے لیے راضی نہیں ہے۔ یہ ہمارا دین کے ساتھ ناتا اور تعلق ہے۔ قیامت والے دن یہ دین کا معنی ہے، قرآن کی تعلیم کا معنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں جو قرآن کو ترک کر بیٹھے ہیں ان کے بارے میں دعویٰ دائر کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار یقیناً میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ میں بطور نعمت اللہ رب العالمین ریاکاری سے، فخر سے، مباحات سے محفوظ فرمائے، بطور نعمت ایک بات ذکر کرنے لگا ہوں۔ میں نے جس وقت میٹرک کیا نا تو الحمدللہ میں نے اپنا سکول ٹاپ کیا، تو میرے والد صاحب نے اور میرے ننہال میں کیونکہ دنیا کی تعلیم بہت تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کو انجینئر بنانا ہے، اور میرا داخلہ بھی کروا دیا سیالکوٹ ٹیکنیکل کالج میں۔ میں والد صاحب کہتا تھا کہ میں نے یہاں نہیں پڑھنا، مجھے کسی مدرسے میں بھیج دے۔ خیر انہوں نے مجھے داخل کروا دیا سیالکوٹ۔ 6 ماہ میں منڈی بہاؤالدین سے 2-3 بسیں بدل کر روزانہ سیالکوٹ جاتا تھا، واپس بھی آ جاتا تھا، اور میں نے صرف 2 دن کلاس پڑھی کالج کی۔ تو میں کیا کرتا تھا سیالکوٹ شہر میں عادل بھائی کالج میں ڈھونڈ کر حکیم صادق سیالکوٹی صاحب رحمہ اللہ، ان کا جو مطلب یہ وہ کہاں ملیں گے، ابراہیم سیالکوٹی رحمہ اللہ، مولانا محمد علی جان باز رحمہ اللہ، اہل حدیث مدارس علماء، بس ان کی تلاش میں سارا دن پھرتا رہتا۔ ایک دن میرے کلاس فیلو نے شکایت لگا دی اور کہنے لگے کہ آپ کا بیٹا پڑھتا کوئی نہیں، یہ مسجد مدرسے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ میں گاؤں میں آیا، میرے ماموں کے بیٹے ہیں، انہوں نے اس وقت MSc B.Ed کیا تو اسکول میں اچھی جاب مل گئی۔ مجھے کہنے لگے آپ مولوی بن کے بھوکے مریں گے، خواہ آپ کو اچھی سیٹ مل گئی، آپ انجینئر بنے، خاندان میں کوئی انجینئر نہیں ہے۔ میں نے ان کو کہا مجھے بھوکے مرنا گوارا ہے، میں نے پڑھنا بھی نہیں ہے۔ اب ان بھائیوں کے کام اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھوں سے ہوتے ہیں۔ میں ان کو کبھی کبھی ادرائے مزاح سمجھانے کے لیے بھی کہتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تو یہ مولوی آپ کے کام آتا ہے۔ یاد رکھو دین میں جتنی عزت ہے، میرے مشاہدے کے مطابق دنیا میں اتنی عزت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ہمیں بلایا محبت اور پیار کے ساتھ، ایک دین کے ناطے سے، جہاں بھی جاتے ہیں لوگ جب بلاتے ہیں تو دین کی وجہ سے اتنی عزت اور اکرام کرتے ہیں کہ دنیا کو ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں لوگ کسی لالچ کی وجہ سے ملتے ہیں، کسی غرض کی وجہ سے ملتے ہیں، کوئی کام پھنسا نکلوانا اس کے لیے چاپلوسی کے لیے ملتے ہیں، لیکن درس و تدریس کے لیے، قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے لوگ دین کی محبت کی وجہ سے ملتے ہیں، اور دین کے رشتے قائم رہتے ہیں، دنیا کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھائیں، اول فرصت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یاد کروائیں۔ تو یہ عبداللہ ابن عباس جو تھے نا، صحیح بخاری میں ہے کہ بعض اوقات امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبار صحابہ کی میٹنگ کال کرتے تو اس میں عبداللہ ابن عباس کو بھی بلا لیتے۔ اب یہ چھوٹے تھے عمر میں، باقی صحابہ بڑی عمر کے تھے، تو آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ میں سے، جنہیں نبی علیہ السلام نے نام لے کر جنت کی بشارت سنائی۔ پھر کوئی غریب آدمی بھی نہیں تھے، بڑے اچھے تاجر تھے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع میں ہے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو انصار کے ایک قبیلے کے سردار کا بھائی عبد الرحمن ابن عوف کو بنایا۔ آپ نے مراتب کا بھی خیال رکھا۔ تو جب انہوں نے اپنا جتنا اثاثہ تھا نصف و نصف کر کے پیش کیا تو فرمانے لگے نہیں میرے بھائی، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ۔ چند دن بازار گئے، تجارت کی، اپنے معمول پہ آ گئے۔
تو بہت بڑے تاجر تھے. اور جب تاجر بیٹھا ہو، آپ ہی دیکھیں جماعت کے اندر، مثلا یہ مسجد ہے، مسجد میں انتظامیہ کے لوگوں میں اگر کوئی پیسہ خرچ کرنے والا بندہ ہو، تاجر ہو، تو لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس کا مقام ہوتا ہے، اس کا مرتبہ ہوتا ہے، اس کی بات کی ویلیو سمجھی جاتی ہے. تو حضرت عمر کو، امیر المومنین کو، عبد الرحمن ابن عوف جیسا تاجر اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی کہتا ہے کہ امیر المومنین جب کبار صحابہ کی میٹنگ ہوتی ہے تو آپ یہ عبداللہ ابن عباس کو بھی بلا لیتے ہیں، ہمارے بھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو کیا ہم اپنے بچوں کو بھی میٹنگ میں لے آیا کریں؟ چودھری صاحب بچوں کو میٹنگ میں لانا چاہے تو مشکل مرحلہ ہوتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی ہے میں کیوں بلاتا ہوں. پھر ایک سوال کیا، فرمایا ابن عباس، اللہ تعالیٰ نے جب سورہ نصر نازل کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اس سورت کے نزول پر تمہیں کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اللہ پاک نے اس سورت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دے دی. میں سمجھ گیا تھا کہ اب اللہ کے نبی زیادہ دیر ہمارے اندر نہیں رہے. آپ ذرا غور کریں، اس سورت کا کوئی لفظ ایسا ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ بظاہر معلوم ہوتا ہے؟ کیا آپ کو موت آنے والی ہے کوئی ہے لفظ اس میں؟ نہیں. یہ قرآن فہمی تھی، اور اللہ کے نبی نے جو دعا کی تھی نا عبداللہ ابن عباس کے لیے کہ انہیں اللہ کی کتاب کا علم اور دین کی فقاہت نصیب کر، تو انہوں نے سورت سے سمجھ لیا کہ جس وقت اللہ کی نصرت مسلمانوں پر نازل ہوتی ہے اور ہر طرف اسلام کا غلبہ ہونے لگ جاتا ہے، لوگ خول در خول، فوج در فوج حلقہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر وہ پیغمبر جس کام کے لیے آیا ہوتا ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے. اور پیغمبر کو اسی لیے تو آگے تسبیح اور استغفار کا حکم ملا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ. تسبیح اور استغفار اللہ کا باپ کا کام ہے. اسلام ہر طرف غالب آ گیا، تسبیحات کریں اور استغفار کریں اللہ سے. تو کہتے اس سے مجھے سمجھ آ گیا اب نبی پاک زیادہ دیر ہمارے اندر نہیں رہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بھی اس صورت سے یہی بات سمجھ آئی تھی. تو عبداللہ ابن عباس جنہیں امت نے ترجمان القرآن اور حبر الامہ کا لقب دیا، وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرتے ہیں. شروع میں پڑھی نا، الذین یتلونہ حق آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. تلاوت کے حقوق میں ایک حق اس کے حروف کو صحیح ادا کرنا، یہ ایک حق ہے. لیکن اصل اس آیت کا مقصود جو عبداللہ ابن عباس نے بیان کیا، امام بخاری بھی اپنی صحیح میں لائے، امام طبری نے بھی تفسیر طبری میں ذکر کیا، اور علی بن ابی طلحہ کی سند کے ساتھ جو تفسیر ابن عباس کا نسخہ مطبوع ہے اس کے اندر بھی موجود ہے کہ یتلونہ حق تلاوتہ ای یتبعونہ حق اتباعہ. قرآن پاک کی پیروی اس طرح کرتے ہیں جس طرح پیروی کرنے کا حق ہے. یہ معنی امام بخاری نے قرآن سے ہی لیا ہے. اور صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس کی ایک دلیل دی. یہ تلا یا تلو جو الفاظ ہیں نا، اس کا ایک مصدر تلاوت ہے، ایک طلب ہے. تو اس لحاظ سے اس کا ایک معنی ہوتا ہے پیچھے آنا. امام بخاری نے قرآن کی دوسری آیت سے بخاری میں یہ معنی سمجھانے کے لیے پیش کی، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. شام کو جب سورج ڈوبتا ہے نا تو اس کے پیچھے چاند نکلتا ہے. تو وَالْقَمَرِ، چاند کی قسم، إِذَا تَلَاهَا، جب وہ شمس کے پیچھے نکل آتا ہے.
امام بخاری نے یہ آیت پیش کر کے ایک معنی یہ سمجھایا کہ ہاں اس کا معنی پیچھے چلنا ہے، تو قرآن پاک پڑھ کر سمجھ کر سیکھ کر اس کے احکامات پر عمل کرنے سے حق تلاوت ادا ہوتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قرآن حکیم کی بہت عمدہ تفسیر کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور تفسیر کرتے وقت گمراہی پھیلاتے ہیں۔ اب کو بہت سارے لوگ ملیں گے قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے، آج نیٹ کی دنیا ہے، کسی کو بھی کھول لیں صبح کے ٹائم، اس کے علاوہ بھی دروس ہو رہے ہیں، قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں قادیانی بھی قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہیں، اور وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر مرزا قادیانی کو نبی ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ رافضی بھی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، اور وہ ساری قرآن کی آیتیں حضرت علی اور ان کے خانوادے کے آس پاس ہی گھما رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بریلوی حضرات بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ قرآن پاک پڑھ کر غیر اللہ کی استعانت، مدد، مشکل کشائی، حاجت روائی وہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بندی علماء بھی قرآن پڑھتے ہیں، کچھ لوگ قرآن پڑھ کر وہ قبروں والوں کے حوالے سے بالکل یہ عذاب قبر وغیرہ کا انکار کر جاتے ہیں، اور کچھ ادھر سے اتنی حدود پار کر جاتے ہیں کہ وہ میت جو ہے وہ جہاں سے پکارے تو وہ سنتا ہے۔ سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، تو کیا قرآن ان سب لوگوں کے ساتھ دے رہا ہے جتنے گمراہ لوگ ہیں؟ سب سے پہلا فتنہ اور فرقہ بڑا جو مسلمانوں میں پیدا ہوا وہ خوارج کا گروہ تھا، جنہوں نے قرآن پڑھ کر حضرت علی کو بھی کافر کہا اور امیر معاویہ کو بھی کافر کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس وقت ان دونوں صحابہ میں اختلاف ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قاتل تھے ان سے قصاص لینے کے مسئلہ پر، حضرت امیر معاویہ بڑا عرصہ شام کے اندر امیر رہے، حضرت عمر کے دور میں، عثمان کے دور میں، شام اور اس کے گرد و پیش میں لوگ ان کی بات مانتے تھے۔ تو بالآخر پھر ایک دن دونوں گروہوں نے باہمی مصالحت کا پروگرام بنا دیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ایک شخص فیصلہ کرنے کے لیے حضرت علی کی طرف سے ہوگا اور ایک فیصلہ کرنے کے لیے معاویہ کی طرف سے ہوگا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اب ایک تیسرا گروہ پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا اچھا اب یہ دونوں گروہ اللہ کا حکم چھوڑ کر بندوں کا حکم مانیں گے۔ ایک حکم فیصلہ کرنے والا علی دے رہے ہیں، ایک حکم فیصلہ کرنے والا معاویہ دے رہے ہیں، اب یہ انسانوں کا حکم مانیں گے۔ تو قرآن کی آیت پڑھی ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، تب اللہ کا حکم چھوڑ کر بندوں کا حکم مانیں گے تو لہذا علی بھی کافر تو معاویہ بھی کافر۔ استغفر اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گروہ کو سمجھانے کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ عبداللہ ابن عباس ہی سے رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں اللہ نے قرآن فہمی دی تھی۔ بعض لوگ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کچھ معنی تشریح کرتے ہیں، وہ دوسرے مقام پر اس مفہوم کے الٹ آیات موجود ہوتی ہیں، ان کی نظر ان آیات پر نہیں ہوتی۔ قرآن کی جب بھی تفسیر کرتے تو مجموعی لحاظ سے پورے قرآن کو سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے قرآن میں کہاں کہاں ہے، اور ساری آیتیں سامنے رکھ کر اس کو سمجھا جاتا ہے۔ ایسی حدیث کا معاملہ بھی ہے۔ تب انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کر دونوں گروہوں کو جب کافر کہا تو حضرت علی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا انتخاب کیا
اور ان کو بھیجا کہ جاؤ خوارج سے جا کر بات کرو۔ ابن عباس بڑے خوبصورت قد آور جوان تھے، بڑا صاف ستھرا لباس پہنا، امامہ اور پگڑی سر پر باندھی، دوپہر کا ٹائم تھا، ان کے کیلولے کا وقت تھا خوارج کا، تو عبداللہ ابن عباس وہاں تشریف لے۔ انہوں نے جا کر کہا السلام علیکم۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی کہ وہ خارجی کو کافر نہیں سمجھتے تھے، اگر وہ گمراہ لوگ تھے، کافر نہیں سمجھتے تھے، ورنہ کافر کو سلام میں پہل نہیں کی جاتی۔ تو کہا السلام علیکم، انہوں نے وعلیکم السلام نہیں کہا، کیونکہ جس میں اس طرح کے خطرناک قسم کے جراثیم ہوتے ہیں جو بلا وجہ کسی کو کافر سمجھتا ہے، تو وہ اس کے سلام کا کہاں جواب دیتا ہے؟ وہ تو اپنے آپ کو مسلم سمجھتا ہے، دوسرے کو تو مسلم مانتے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا مرحبا یا ابن عباس، اے ابن عباس خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو، کیسے آئے ہو؟ فرمایا میں حضرت علی کی طرف سے تمہارے ساتھ بات کرنے آیا ہوں۔ کچھ خارجیوں نے کہا ہم نے نہیں اس سے بات کرنی، اس لیے یہ قریشی ہے، اور قرآن میں ہے کہ قریشی جو ہے نا قوم خاصمون، یہ تو بڑی جھگڑالو قوم ہے، ہم نہیں اس سے بات کریں گے۔ پھر ایک اور آیت کو فٹ کر دی، تو کچھ نے کہا چلو سن لیتے ہیں کیا کہتا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں بتاؤ بھائی تمہیں حضرت علی کی ہستی پر کیا اعتراض ہے؟ کہنے لگے ہمیں 3 اعتراض ہیں۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ علی نے معاویہ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے 2 حکم مان لیے، فیصلہ کرنے والے 2 بندے 2 حکم مان لیے ہیں، تو حکم تو صرف اللہ کا ہے، تو لہذا یہ مسلمان نہیں رہا۔ دوسری بات، اب علی نے جب حکم مان لیے ہیں تو اب تو یہ امیر المومنین نہیں ہے نا، وہ 2 فیصلہ کرنے والے بندے جس کو امیر منتخب کریں گے وہ امیر المومنین اب ہوگا، تو یہ امیر المومنین نہیں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ امیر الکافرین ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر علی کی لڑائی معاویہ کے ساتھ حق پر تھی تو علی نے معاویہ کے بندوں کو قید کر کے غلام باندیاں کیوں نہیں بنایا؟ جنگ جو تھی تو جب مد مقابل کا جنگ لڑی ہے تو ان کے بندوں کو، عورتوں کو قید کرتے، غلام بناتے، باندیاں بناتے۔ حضرت علی فرمان لگے، حضرت ابن عباس فرمان لگے اگر میں اللہ کے قرآن سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تمہیں اس کا جواب دے دوں تو کیا میں تمہارے اعتراض سے نکل جاؤں گا؟ کہنے لگے ہاں۔ پھر انہوں نے جواب دینے سے پہلے ایک اصول بیان کیا، یہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا نا، ہر کوئی ایسے پڑھتا ہے، ہر باطل فرقہ اپنے باطل مذہب کے لیے استدلال قرآن سے کر رہا ہے۔ ابن عباس نے فرمایا، یہ امام نسائی نے السنن الکبریٰ میں، امام بہقی نے بھی السنن الکبریٰ میں، اور امام بہقی کے استاد امام ابو عبداللہ الحاکم نے المستدرک علی الصحیحین میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ پورا قصہ صحیح اسانید سے ذکر فرمایا۔ کہتے ہیں جئتکم من عند اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَيْسَ فِيكُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَعْوِيلِهِ مِنْكُمْ۔ کہتے ہیں میں تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف سے آیا ہوں۔ وَلَيْسَ فِيكُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، تمہارے اندر ایک بھی صحابی نہیں ہے۔ یہاں سے 2 باتیں معلوم ہیں کہ نبی علیہ السلام کے خانوادے کے ایک فرد حضرت عبداللہ ابن عباس تمام صحابہ کو حق پر سمجھتے تھے،
اور دوسری بات، کوئی بھی صحابی خارجی نہیں تھا، تمہارے اندر ایک بھی صحابی نہیں۔ اگلی تیسری بات جس کے لیے میں نے یہ روایت آپ کے سامنے رکھی، قد نزل علیہم القرآن وهم اعلم بتاویلہ منکم، یہ قرآن ان صحابہ کے ان پہ اترا ہے اور وہ قرآن کا معنی، اس کا مفہوم تمہارے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں۔ بتا تھا یہ لوگ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، تو بتایا کہ جب قرآن کے مفہوم کی بات آئے گی نا، اس کی تفسیر کی بات آئے گی، اس کے معنی کی بات آئے گی، پھر ہم صحابہ کرام کی طرف دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے کیا معنی سمجھا۔ تو آج کوئی شخص بھی اگر اپنے گمراہ نظریات کے لیے آپ کے سامنے آیتیں پڑھتا ہے نا، تو آپ کے بھی حضرت جی ان آیات کی تعبیر اور تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحاب نے کیا کی؟ اگر انہوں نے تو قرآن پڑھا ہے، یا صحابہ کرام نے جنہیں قرآن پڑھایا ہے انہوں نے اس کی کیا تفسیر کی ہے؟ جیسے مجاہد ابن جبر ہے رحمہ اللہ، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، تفسیر تبری کے شروع میں کئی اسانید سے امام محمد بن جریر بن یزید الطبری رحمہ اللہ لائے ہیں۔ مجاہد بن جبر کہتے ہیں میں نے شروع سے لے کر آخر تک پورا قرآن 2 دفعہ عبداللہ ابن عباس سے تفسیر کے ساتھ پڑھا۔ پورا قرآن 2 مرتبہ عبداللہ ابن عباس سے سیکھا ہے، تفسیر کے ساتھ پڑھا۔ وہ معتبر ہوگا نا معنی جو صحابہ نے سکھایا آگے، تو کہتے ہیں اچھا میں تمہارے اعتراضات کا جواب دیتا ہوں۔ تم نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کو حکم نہیں بنایا جا سکتا، تو یہ آیت تم نے پڑھی الحکم الا للہ، تو حکم والی قرآن کی دوسری آیتیں بھی سامنے رکھو، اور ان آیتوں میں جو پڑھنے لگے تھے اور پہلی جو پڑھی انہوں نے کوئی تضاد نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کہنے لگے یہ بتاؤ محرم آدمی جو احرام باندھا ہوا ہے حج کا یا عمرے کا، تو حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم نے احرام باندھا ہوا تو شکار نہیں مار سکتے۔ اب کسی محرم آدمی نے غلطی کر لی، حالت احرام میں ایک خرگوش اس نے شکار کر لیا، خرگوش کی قیمت بھی ابن عباس نے لگائی ربع دینار، دیسی ترجمہ اپنے ماحول کے مطابق میں کرتا ہوں 4 آنے کا خرگوش، روپے کا چوتھا حصہ، 4 آنے کا ایک خرگوش شکار کر لیا اس نے، جو منع تھا حالت احرام میں۔ تو اب اس بندے کو جرمانہ کیا ہوگا اور فیصلہ کون دے گا کہ جرمانہ سے کتنا دے گا؟ تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے ان یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے 2 عدل والے لوگ اس کا حکم اور فیصلہ کریں۔ تو کہنے لگے ایک 4 آنے کا خرگوش مار ڈالے تو حکم 2 عدل والے انسانوں میں سے ہو سکتے ہیں، تو پوری امت آپس میں لڑ رہی ہو تو ان کا جھگڑا مٹانے کے لیے 2 حکم بنانے سے کون سا گوبر ہوگا؟ دوسری مثال دی، خامد اور بیوی میں جھگڑا ہو گیا، آدمی نے سمجھا کہ میری بیوی میری اطاعت نہیں کرتی، تو کیسے فیصلہ کرنا ہے، ان کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ قرآن نے اس کے 4 مدارج بتائے۔ پہلے فرمایا ان کو وعد و نصیحت کرو، وعد و نصیحت سے کام بن جائے فاتحہ، نہیں بنتا پھر تم ان کو ان کے بستروں میں چھوڑ دو، ان سے علیحدہ سونا شروع کر دو۔ اس سے بھی عورت کو سمجھ نہیں آئی کہ میرا خاوند ناراض ہے، میرے پاس آتا نہیں ہے، الگ جا کے سو جاتا ہے، پھر مارنے کی اجازت دی، اور مارنے کے آداب سکھائے، چہرے پر مارنا منع ہے،
ایسی ضرب نہیں لگا سکتے جس سے عورت کے وجود پر نشانات نمایاں اور ظاہر ہونے لگ جائے، ہلکی پھلکی تعدیبی کارروائی کر سکتا ہے۔ اس سے بھی بات سمجھ نہیں آئی۔ چوتھا مرحلہ، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، ایک حکم مرد کی طرف سے اور ایک حکم عورت کے حال سے بھیج دو۔ اگر یہ دونوں گھر باہمی صلح چاہتے ہوں گے نا تو اللہ موافقت پیدا کر دے گا۔ تو کہہ رہے دیکھو میاں بیوی کا جھگڑا نپٹانے کے لیے دو حکم ہو سکتے ہیں، امت کا اختلاف ختم کرنے کے لیے دو حکم کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ دو آیتیں پیش کر کے سمجھایا اور ان کو کہا بتاؤ میں نے تمہارے اعتراض کا جواب دیا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے دوسری بات، یہ جو تم نے کہا کہ علی اب امیر المومنین نہیں رہے، یہ بتاؤ کہ جب صلح حدیبیہ ہونے لگی تو حضرت علی صلح نامہ لکھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ اور مکہ کے قریشی کفار کے درمیان ہے۔ تو سہیل بن عمر جو ان کا وڈیرا تھا، اس نے کہا یہ محمد کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، اس لیے کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں۔ اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو ہمارا جھگڑا کس چیز کا ہے؟ محمد رسول اللہ نے لکھا محمد بن عبداللہ۔ آپ نے حضرت علی کو کہا کہ علی رسول اللہ کا لفظ مٹا کر ابن عبداللہ کر دو۔ تو حضرت علی کے لیے یہ بات بڑی گران گزری کہ میری ہمت نہیں ہے، آپ نے خود مٹا کر رسول اللہ کا لفظ ابن عبداللہ کر دیا، صلح کی خاطر یہ شرط منظور کر لی۔ تو فرمانے لگے تھے یہ بتاؤ جب آپ نے اپنے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ اتارا تو کیا نبی پاک اللہ کے رسول نہیں رہے تھے؟ تو ہم نے جو کہا صلح کے لیے علی نے جو حکم مان لیا تو امیر المومنین نہیں رہے، امیر الکافرین ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ نہیں رہے تھے۔ آپ کو بھی پتا تھا، صحابہ بھی مانتے تھے، آپ محمد بن عبداللہ بھی ہیں، محمد رسول اللہ بھی ہیں، لیکن صلح کی خاطر وہ لفظ اتار کر باپ کا نام لکھوا دیا۔ کہتے تیسری بات، تم نے کہا کہ معاویہ کے لوگوں کو قید کر کے غلام باندیاں کیوں نہیں بنایا؟ کہہ رہے مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ امی عائشہ کو باندی بنایا جائے؟ وہ میرے معاویہ کے ساتھ تھی نا۔ تو کہنے لگے نہیں۔ فرمایا اگر تم عائشہ کو ماں تسلیم نہیں کرتے پھر بھی کفر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی پاک کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اگر ماں انہیں کو انکار کرتے ہو پھر بھی کفر ہے، اور اگر ماں مان کر باندی بنا کر اپنے زیر استعمال لانے کے قائل ہو پھر بھی کفر ہے۔ تو ہم ایک کفر سے نکلتے نکلتے دو کفروں کے درمیان پھنس گئے۔ تو وہ کوئی ایک روایت ہے 12,000 کے قریب لوگ تھے، اس میں سے 5-6 ہزار کے قریب واپس پلٹ آئے، بعد میں کچھ اور تعداد بھی ہے، لیکن ایک اچھی خاصی تعداد عبداللہ ابن عباس کے سمجھانے پر ان خانیوں سے واپس پلٹ آئے۔ یہ اتنا بڑا امت کی اصلاح کا کام کیسے ہو گیا؟ صحیح قرآن فہمی کی بنیاد۔ تو آج بھی میرے بھائیوں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم محنت کریں اللہ کے کلام پر، جیسے اس کے الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے محنت ہوتی ہے، اسی طرح ہی اللہ کے کلام کو سیکھنے کے لیے بھی خوب محنت چاہیے۔ جب تک کلام اللہ کو سیکھ کر اس کے مطابق ہم چل نہیں پڑتے اتنی دیر تک ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ اور قرآن کی تفسیر اور تعبیر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث اور آپ کی سیرت کے ساتھ کی۔ ابن عباس کی یہ واقعہ دیکھ لو نا، قرآن کے تفسیر قرآن سے بھی کی،
ان الحکم الا للہ کے ساتھ دو آیتیں یحکم بہ ذو عدل منکم اور فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. انہوں نے ایک آیت پڑھ کر غلط معنی نکالا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے دوسری آیت ساتھ بیان کر کے صحیح تفسیر کی. ایک تو بات معلوم ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے بھی ہوتی ہے، اور دوسرے اعتراض کا جواب دینے کے لیے نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ کی سنت اور آپ کی سیرت کو سامنے رکھا. تو صحابہ قرآن سیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ نے عملاً قرآن پاک کی تفسیر بھی کی ہے، اپنے ارشادات اور اقوال کے ساتھ بھی کی ہے. اسی میں امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے شروع میں جو مقدمہ لکھا ہے، تو اس میں قرآن کی تفسیر کا جو طریقہ کار ہے ہمارے اسلاف کا، وہ یہی بیان کیا ہے: قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر نبی پاک کی سنت و حدیث سے، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے. تو قرآن فہمی کی طرف توجہ کی. میں ایک بات اور کہتا ہوں، آپ دیکھیں قرآن کے علاوہ جو باقی دنیا کی تعلیم ہے، بچوں کو جب ہم وہ پڑھاتے ہیں تو کیا خالی کتابوں کے الفاظ رٹا دیتے ہیں، یا کہ بچوں کو دوسری زبانیں لینگویج سمجھا کر پڑھاتے ہیں؟ کسی آپ اسکول میں بچے کو داخل کرواتے ہیں، اے بی سی جب اس نے پڑھنی ہوتی ہے تو کوئی بھی قاعدہ اٹھا کر دیکھیں، خالی اے بی سی ڈی ای ایف ہٹا نہیں دیتے. اے پڑھائیں گے، بتائیں گے اس کو کیسے لکھنا ہے، رائٹنگ بھی سکھائیں گے، پھر اے سے بننے والا کوئی ایک لفظ بھی بتائیں گے اور اس کے سپیلنگ بھی سمجھائیں گے. مثال کے طور پہ عام کہتا ہوں کا اے فار ایپل. اب ایپل کا سپیلنگ بھی پڑھاتے ہیں، APPLE، ساتھ ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے سیب، اور پھر سیب کی صورت اور شکل بھی آگے دی ہوتی ہے تاکہ بچہ اے سے بننے والا ایک لفظ سپیلنگ کے ساتھ یاد کرے، اس کا ترجمہ بھی پکائے، اور اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اس سے جو لفظ بن رہا ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. وہ سیب کی شکل دے کے پورا تصور سیب کا اس کے دماغ میں بٹھاتے ہیں. تو انگلش کے ساتھ تو یہ ہمارا تعلق ہے، اور قرآن پاک بس الف با تا سا جیم آخا خالی رٹا. کوشش کرنی چاہیے یہ 29 یا 28 حروف جو آپ پڑھتے ہیں نا، بچے کو شروع سے پڑھاتے ہیں، تو ایک ایک حرف سے بننے والے کچھ الفاظ چن لیں قرآن سنت کے، ساتھ آگے ترجمہ لکھیں، اور اس کی اگر کوئی مجسم صورت ہے تو وہ بھی سامنے بنا کے بچے کے رکھ دیں، تاکہ وہ جب الف سے لے کر یا تک حروف تہجی یاد کرے نا، 28 29 حروف قرآن پاک کے ان حروف سے بننے والے الفاظ ترجمے کے ساتھ وہ پہلے کہتے نہیں پڑے. الحمدللہ کچھ بہنوں نے بھائیوں نے اس پر محنت بھی کی ہے. مثال کے طور پہ ہماری اپنی جماعت کی ابا ام عبد منیر بڑی معروف اور نیک صالحہ خاتون ہیں لاہور میں. انہوں نے کچھ قاعدے تیار کیے ہیں، اور ایک قاعدہ بچوں کو عربی، انگلش، اردو تینوں زبانیں سکھانے کے لیے اسی طرز کا مرتب کیا ہوا ہے. اور بھی بھائیوں نے کچھ کوشش کی ہے. یہ میرا کہنے کا مطلب کہ اپنے بچوں کو اپنے اداروں میں، اسکول، اپنے مدرسے میں، مسجد میں اس طریقے سے انتظام کر کے پڑھائیں کہ آپ ان کو حروف تہجی بھی پڑھائیں، اور حروف تہجی کے ساتھ قرآن کے الفاظ اور ان کا ترجمہ بھی سکھائیں. جب چند الفاظ کے معنی آپ سکھا دیں گے نا، اس سے ملتے جلتے الفاظ قرآن میں جب آئیں گے، بچے کے لیے معنی سمجھنا آسان ہو جائے. تو قرآن کے ساتھ یہ تعلق پیدا کریں. میں اساتذہ کرام کو، قرائے کرام کو بھی ادباً یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ کوشش کیا کرو جب حروف پڑھائیں تو ساتھ الفاظ بھی ان کو سکھائیں، الفاظ کا ترجمہ بھی سکھائیں.
اور ان الفاظ سے جو معنی مقصود ہے اس کی کسی کی تصویر اگر ہے تو وہ بھی اس کو سکھائیں کہ بیٹا اس سے مثلا الف سے اللہ بننا کی تو مجسم شکل نہیں ہے نا، صرف لفظ اتنا تو پتا ہونا کہ الف سے لفظ اللہ بنتا ہے، مثال کے طور با سے بسم اللہ بن جاتی ہے، تا لکھر تا سے تلوار بن جاتی ہے، یہ سین ہے تو عربی میں وہ سیفن آ جائے گا، تو اس کی شکل آگے بنا کے کچھ الفاظ کے معنی بچوں کو یاد کرو۔ تو خیرکم من تعلم القرآن فرمایا، قرآن سیکھنا، اس کے احکام کو سمجھنا۔ کفار جو تھے نا نبی پاک کے زمانے میں، اب وہ لوگ اچھی طرح سمجھ چکے تھے کہ جو قرآن کی تعلیم لینے والے لوگ ہیں اللہ ان کو دنیا میں بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول اور معاشرے میں آئے، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ نے امی لوگوں میں ایک رسول بھیجا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ۔ امی کون ہے؟ قرآن نے اس کی تفسیر خود کی ہے دوسرے مقام پر، الذین لا یعلمون الکتاب، وہ جو کتاب نہیں جانتے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، وہ امی ہیں۔ تو ان ان پڑھوں میں اللہ نے اپنا ایک پیغمبر بھیجا۔ جاہلیت کا معاشرہ، گمراہی ہر طرف چھائی ہوئی، انتہا درجے کے بدو لوگ، تو نبی پاک نے ان کو اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا، سکھایا۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے سیکھا، تو قرآن سیکھ کر، سنت سیکھ کر، وہی لوگ جو جاہلیت کے دور میں لوگوں کی نظروں میں بھی بڑے معیوب قسم کے تھے، اللہ نے کتنی رفتیں اور بلندیاں تاکہ دنیا کے دور دراز خطوں تک حکومت کی۔ میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، غور کریں، صحیح بخاری کتاب و بدء الوحی، بڑی لمبی حدیث ہے۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، تو صلح کی مدت کے دوران ابو سفیان کا ایک تجارتی قافلہ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا اس کے خطے میں گیا۔ جیسے آج امریکہ اور کچھ سال قبل روس کا بڑا نام تھا نا، 2 بڑی سپر طاقتیں دنیا کی سمجھی جاتی تھی، اس دور میں روم اور فارس، آج اس کو ایران کہتے ہیں، روم اور فارس کا خطہ، روم میں عیسائی تھے اور فارس میں آگ کی پوجا کرنے والے آتش پرست یا مجوسی قسم کے لوگ تھے۔ تو روم کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، ہرقل۔ بڑی سوچنے کی بات ہے، ہرقل عیسائی تھا، روم کا بادشاہ تھا، عیسائیوں کے پاس آسمانی کتاب انجیل تھی، اس سے پہلے تورات تھی، تو وہ اپنی کتاب کا عالم اور حافظ تھا۔ اور ہمارے حکمران ماشاءاللہ عالم اور حافظ ہونا تو دور کی بات ہے، قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ان کو صحیح پڑھنی نہیں آتی۔ کئی لوگوں آپ نے سنا دیکھا ہوگا سورۃ اخلاص بھی صحیح پڑھنی نہیں آتی، جنازوں میں جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے جنازہ کا پڑھنے کا طریقہ، دعائیں، اذکار بالکل نہیں آتی۔ وہ اپنی قوم کا لیڈر تھا لیکن اپنی کتاب کا بھی عالم تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں پڑھا ہوا تھا کہ سب سے آخر میں ایک پیغمبر آنا ہے، اور وہ پیغمبر کھجوروں کی ایک بستی ہے جس میں آنا ہے، اور اس قوم میں جس نے آنا ہے اس کی ایک علامت اس نے پڑھی تھی، وہ ختنے والی قوم ہو۔ جب اس کو پتا چلا کہ حجاز سے، مکے کے علاقے سے ایک تجارتی قافلہ میرے علاقے میں آیا، اس نے بلا لیا اور ترجمان بھی بلا لیا، تو سب کو بلا کر ایک پہلا سوال یہ کیا، ایوکم
اقرب هذا نسبا الذي يزعم منكم انه نبی، جس شخص نے تمہارے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو مجھے بتاؤ تم میں سے نسب کے اعتبار سے اس شخص کے زیادہ قریب کون ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ ان کے مقابلے میں میرا نسب ان کے زیادہ نزدیک اور قریب پڑتا ہے۔ اس وقت بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ انہوں نے کہا انہیں آگے کرو، پھر باقی ساتھیوں کو پیچھے کر دو، میں اس سے سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو مجھے بتا دینا۔ ابو سفیان نے کہا، فتح الباری میں بھی ہے، اور امام ابن سعد جو محمد بن اسحاق بن یسار المدنی جو امام المغازی شمار ہوتے ہیں، انہوں نے بھی ذکر کیا۔ ابو سفیان نے کہا میں نے وہاں بالکل کوئی جھوٹی بات نہیں کی، جو سوال کیے میں نے صحیح سے جواب دیا۔ کیوں نے جھوٹ بولا؟ کہنے لگے اگر میں کوئی جھوٹی بات وہاں کہہ دیتا نا، جو میرے ساتھی تھے نا، انہوں نے مجھے کہنا دیکھو سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے، سردار ہو کر جھوٹ بولتا ہے۔ تو مشرکین اور کفار اس دور میں جو لیڈر تھے قوموں کے، قوم کے سامنے جھوٹ بولنے سے ڈرتے تھے کہ قوم مر گئے گی کہ دیکھو لیڈر ہے تو تم سے جھوٹ بولتے ہیں۔ اور ہمارے ماشاءاللہ لیڈر جھوٹ کا پورا محکمہ ہی بنایا ہوتا ہے نا، وہ جو اطلاعات اور مواصلات کا محکمہ ہے اس میں اکثر جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہم کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ اسلام کا نام لے کر برسر ممبر یا عوام الناس کے سامنے کھلے عام جھوٹ بولنا اور کوئی عاری محسوس نہ کرنا۔ سچا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ علیکم بالصدق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سچ کو لازم پکڑو، فإن الصدق يهدي إلى البر، سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور جو نیکی ہے بندے کو جنت کی رہنمائی کرتی ہے۔ لا يزال الرجل يصدق فيتحرى صدقا حتى يكتب عند الله صديقا، جو آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیق مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بڑا سچا آدمی ہے۔ اور جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، آپ نے فرمایا جھوٹ سے بچو، ایاکم الکذب، کذب اور جھوٹ سے بچو۔ جھوٹ بندے کو فسق و فجور کی طرف لے جاتا، فسق و فجور جہنم کی طرف لے جاتا۔ اور جو آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، پھر وہ اللہ کے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس نے لیڈر ہو کر مسلمان نہیں تھا، قوم کے سامنے جھوٹ نہیں بولا۔ پھر اللہ کے نبی کے بارے میں اس نے کئی ایک سوالات کیے کہ یہ بتاؤ اس کے ماننے والے غریب لوگ ہیں، قوم کے وڈیرے ہیں، غریب لوگ ہیں، وہ دن رات بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ بتایا بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور کوئی اس کے دین سے ناراض ہو کر واپس مرتد تو نہیں ہوا، پلٹا تو نہیں؟ ان کا نہیں۔ اس کے خاندان میں کسی نے پہلے دعویٰ نبوت کیا ہو؟ نہیں کیا۔ کوئی بادشاہ ہو؟ نہیں۔ سارے جو سوال کیے کھڑے کھڑے جواب دیے۔ اب جو بات میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ ہے، آپ کی دعوت کا بھی پوچھا، وہ حکم کیا دیتے ہیں وہ بھی بتایا۔ ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے سوالوں کے جواب سن کر ایک جملہ کہا، فرمایا کہ یہ جس ہستی کے بارے میں تم نے ساری باتیں بتائی ہے نا، اس کے ساتھیوں کا حال بھی، اس کی دعوت بھی جو سچائی پر، عفاف اور پاکدامنی پر مبنی ہے، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، ایک دن ایسا آئے گا یہ جو میرے پاؤں تلے زمین ہے نا، روم کا علاقہ، وہ اس کا بھی مالک بن جائے گا۔ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے دنیا کی اس وقت کی سپر پاور اور بھوک اور افلاس سے مارے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب
لیکن جب سچی دعوت سنی نا اس نے تو وہ سمجھ گیا کہ جو بندہ یہ دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے دنیا میں تو روم کیا یہ بڑی بڑی سلطنتیں اس کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہیں۔ آج مسلمان کیوں ذلیل ہو رہا ہے؟ کتنے مسلمانوں کے ملک ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا بنا کے لوگ اہانت کا ارتکاب کر رہے، پھر سر عام کر رہے۔ فرانس کی حکومت ہو یا باقی لوگ ہوں، کیا مسلمان حاکموں کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ جو یہ حرکات کرتے ہیں ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں؟ قرآن فہمی نہیں ہے، سنت فہمی نہیں ہے، نام کے رجسٹرڈ مسلمان ہیں، اسلام کی پہچان صحیح نہیں ہے۔ ہرقل کو اسلام کا پتہ لگ گیا تھا کہ یہ لوگ ایک وقت آئے گا آج میں جہاں حاکم بنا بیٹھا ہوں نا یہ حکومت بھی نہیں کی ہوگی۔ تو قرآن اور سنت کی تعلیم صحیح معنوں میں لی جائے اور اس کے مطابق زندگی ڈھال لی جائے، اللہ دنیا میں بھی اقتدار کی قوت سے بندوں کو نوازتا ہے۔ ہمارے استاد محترم حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ سورۃ اعراف کی جو آیت ہے نا، اتبعوا ما انزل الیکم، جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کے پیچھے چل پڑو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے سوا دیگر دوستوں کی پیروی نہ کرو۔ حافظ صاحب نے کہا 3 باتیں میں اور آپ ہر مسلمان 3 باتوں پر عمل کر لے تو سر کا پاؤں ہر بندے پر اسلام نافذ ہو جائے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم یہ چیزیں اختیار کرنے کو تیار نہیں۔ پہلی بات، فکر و عقل اللہ کی وحی کے تابع ہو، اپنی سوچ عقل وحی کے نیچے رکھتی ہے، اپنی فکر اور عقل کو وحی پر حاکم نہیں بنانا کہ جو تمہاری عقل میں ہے صرف وہ صحیح ہے، اور عقل تمہاری میں کوئی چیز اگر کتاب و سنت کی نہیں ہے تو اس کو رد کر دینا ہے، یہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا کام یہ جب اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات یا عمل اس کے سامنے آتا ہے، عقل سے سمجھتا ضرور ہے لیکن اول فرصت میں مانتا ہے۔ اگر کچھ چیز عقل میں نہ بھی آئے نا تو پھر بھی مانتا ہے کہ اللہ نے کہی ہے یا اللہ کے نبی نے بتائی۔ کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض اوقات جلدی سمجھ میں نہیں آتی، کچھ وقت کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیان کرتا فوراً سمجھ آ جاتی ہیں۔ کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بیان کرنے والا تکرار کے ساتھ جب بیان کرتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ مسائل کی نوعیت ہوتی ہے۔ جیسے صحیح بخاری کتاب العلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا لتفهم ہو، آپ جب کوئی عظیم و شان کلمہ بولتے نا 3 بار اس کو دہرا دیتے، کیوں؟ لتفهم عنہ، تاکہ آپ سے اس بات کو سمجھ لیا جائے۔ ہمارے محترم ڈاکٹر فضل علیہ صاحب حافظ اللہ تعالی وسلم نے اپنی دعوت پر مبنی کچھ کتابیں انہوں نے کی، کتاب نے مجموع زوائد جو علامہ حسنی کی کتاب ہے، اس سے ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ ایک بات نبی علیہ السلام نے 7 مرتبہ دہرائی۔ تو یہ تکرار کے ساتھ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامعین کو وہ بات ذرا اچھی طرح یاد ہو جائے، سمجھ آ جائے۔ اب پرانے زمانے میں جو لوگ اپنی عقل کو اللہ کی وحی پر حاکم بنائے ہوئے تھے، جنہیں اس دور میں معتزلہ کہا جاتا تھا، آج وہ معتزلہ نئے رنگ اور نئے فلسفے اور الفاظ کے پیچ و تاب گم ہو کر لوگوں کے سامنے۔ ہم کبھی گاندھی کو سنا ہوگا آپ نے، اب یہ لوگ الفاظ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن اور حدیث کو ڈیلا لگا دیتے۔ تو اس دور میں یہ جو عقل پرست تھے نا، انہوں نے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا، یہ عقل کے خلاف ہے۔ لیکن زمانہ جیسے جیسے گزرتا چلا گیا
وہ بڑے بڑے امام تو بڑی دور کی بات ہے، عام سادہ لوہ مسلمان جو ان پڑھ ہیں انہیں بھی سمجھ آ گئی مطلب۔ مثال کے طور پر میں بول رہا ہوں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے، لیکن جو الفاظ میرے منہ سے نکل رہے ہیں ان کی کوئی مجسم شکل آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ جتنے لفظ میں نے بولے ہیں کوئی ان کی صورت، تصویر، مجسم شکل آپ کو نظر آئی ہے؟ نہیں آئی نا، صرف آواز آپ سن رہے ہیں۔ جو معتزلہ فکر کے لوگ تھے ان کی سوچ میں یہ بھی مسئلہ تھا کہ یہ جو کتاب حدیثوں میں آ رہا ہے جی قیامت والے دن ہمارے اعمال، اقوال ان کو تولا جائے گا، ان کا وزن ہوگا۔ امام بخاری نے آخری باب سے بخاری کا باندھا قرآن کی آیت پہلے پیش کی جس میں اعمال کے ترازو کے رکھے جانے کا ذکر ہے، پھر آگے امام بخاری کا قول ہے اِنَّا أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، آدم کے بیٹوں کے عمل اور ان کے اقوال جو ہے نا ان کا وزن ہوگا۔ اب اس دور جو عقل کے امام سمجھے جاتے تھے ان کی عقل میں یہ بات داخل ہی، انہوں نے انکار کر دیا میزان کا بھی، کوئی ترازو شرازو میں اقوال نہیں تولیں گے نہ عمل۔ آج آپ دیکھیں جو بیس انہوں نے بنائی ہے ان کو نہیں سمجھ آئی۔ سادہ لوگ بندہ بھی سمجھ گیا ہے جس چیز کا کوئی مجسم وجود یا نظر نہ آنے والی چیز ہونا اس کا بھی وزن یا اس کی پیمائش ہو جاتی ہے۔ ریڈی والا جب سودا بیچتا جاتا ہے ریڈی کا تو کیل لگ گیا، ٹائر پنکچر ہو گیا، ہوا نکل گئی، اب وہ جاتا ہے پنکچر لگانے والے کے پاس، کہتا ہے یار پنکچر لگا دو 20 پاؤنڈ ہوا بات۔ اب ہوا کا کوئی وزن آپ کو مجسم صورت نظر آتی ہے؟ وزن ہو رہا ہے 20 پاؤنڈ۔ یہ بجلی کی تاریں ہیں، اس کے اندر کرنٹ ہے، اب نظر تو نہیں نا کسی کو آتا، جتنی بجلی کی تاریں کسی کو بجلی چلتی نظر آ رہی ہے، لیکن ہر مہینے جب بل آتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کتنی استعمال ہوئی، ریڈنگ ہوتی کہ نہیں۔ اچھی طرح آج کل تو سمجھ آتی ہے کیونکہ اتنا بل اتنی چلائی نہیں ہوتی جتنا بل آ جاتا ہے۔ بخار چڑھا ہوا ہو بندے کو تو اب بخار دکھائی نہیں دیتا، محسوس ہونے والی چیز ہے، دکھائی نہیں دیتا، لیکن ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو ایک پلاسٹک کی پٹی یہاں رکھ دیتا ہے یا پھر تھرمامیٹر زبان کے نیچے یا بغل کے نیچے رکھ کے تھوڑی دیر بعد نکال کے چیک کر کے بتاتا ہے آپ کو 100 ڈگری 102 104 اتنا بخار چڑھا ہوا ہے۔ نظر تو نہیں آ رہا تو پیمائش تو ہو رہی ہے اس کی بھی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی کتنے چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر کسی ایک کی عقل میں نہیں دوسرے کی عقل میں آ جاتی ہے۔ شرع نے جو چیز بتائی وہ ماننی پڑتی ہے، تو اپنی عقلوں کو وحی پر حاکم مت کرنا۔ عقل دی اللہ نے وہی سمجھنے کے لیے، غور کرو کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز ہے نہیں بلکہ آپ کی عقل ناقص ہے۔ تھوڑا غور کرو، کچھ محنت کرو، سمجھ آ جائے گی۔ ان کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ دوسری بات، پہلی تو فکر و عقل وحی کے تابع بنا لے۔ دوسری بات کہتے تھے قول و عمل بھی وحی کے تابع۔ ہم جو باتیں کریں نا، جو عمل کریں تو وہ بھی اللہ کی وحی کے تابع ہی ہونا چاہیے۔ ہماری گفتگو بھی کتاب و سنت کے اندر رہ کر چاہیے، ہمارے اعمال بھی کتاب و سنت کے اندر ہی ہو۔ ہم کسی ایسی چیز کے پیچھے مت چل پڑے، ایسی باتیں قوم کو بتانی ترک کر دیں جو اللہ کی شرع کے خلاف ہے۔ قول و عمل وحی کے تابع۔ اور تیسری اور آخری بات کہتے تھے صورت و شکل بھی وحی کے تابع۔ فکر و عقل، قول و عمل اور صورت و شکل، اس میں آپ کا ظاہر بھی آ جاتا ہے، آپ کا باطن بھی آ جاتا ہے۔ جیسے آپ اندر سے مسلم ہوں، سر تک پاؤں آپ مسلم ہوں۔ مرد ہے اس کے چہرے پہ اللہ پاک نے داڑھی پیدا کی ہے، اس کو شریعت کے مطابق رکھے۔ لباس اللہ نے زینت بھی بنایا، سطر ڈھانپنے کے لیے بھی دیا، تو لباس بھی اپنا شریعت کے مطابق رکھے۔ مرد ہے ریشم کا کپڑا پہننا منع کر دیا، عورتوں والا لباس پہننا منع کر دیا۔ کفار کی کوئی مخصوص جناب وردی ہے نا تو وہ بھی مسلمان پہننے سے بچے، مشابہت نہ ہو۔ مرد ہے چادر ٹخنوں سے اونچی رکھے،
ہمارے یہاں اس کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ عنہ پر جب حملہ ہوا تھا، خنجر لگے ان کو، پیٹ انجلیاں کٹ گئی، چارپائی پہ بٹھایا ہوا ہے، دوا پلائی جاتی ہے یا کوئی چیز تو وہ خارج ہو جاتی ہے. اتنا کرب اور دکھ ہو. ایک نوجوان سے بخاری میں بیمار کرسی کرنے امیر المومنین کی آیا، بیمار کرسی کر کے واپس جانے لگا نا تو چادر ٹکوں سے نیچے جا رہی تھی. یہ معمولی سی بات ہوتی نا تو عمر نے کچھ نہیں کہنا. کٹی ہوئی انتڑیاں اور دکھ اور تکلیف میں مبتلا امیر المومنین نے جب اس کی چادر ٹکوں سے نیچے دیکھی بلایا، کیا فرمایا؟ اتق اللہ ارفع ازارک، اللہ سے ڈر، اپنی چادر اونچی کر لیں. خواتین ہماری اپنے حجاب کا خیال رکھیں، شرعی پردے کا اہتمام کریں. جب گھروں سے باہر نکلنا ہو یا گھر میں مزید رشتہ دار آ جائے تو جس سے شرعی پردہ بنتا ہے اسے پردہ کریں. غیر مرد کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ تنہائی اور خلوت سے بچیں. اسلامی تعلیمات لیں. جب ہم سر کا پاؤں، صورت و شکل بھی اللہ کے دین کے تابع رکھیں، اپنے اقوال اعمال بھی دین کے تابع رکھیں، سوچ اور فکر بھی ہر بندہ دین کے تابع بنا لے، وہی کے تابع کر لے تو اسلام ہر بندے پہ آ جاتا ہے. لیکن ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، کردار اور گفتار کے مسلمان نہیں ہیں. بات ہم ضرور اسلام کی غلبے کی کر لیتے ہیں، لیکن اپنی ذات کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اندر بہت سارے نقائص ہیں، اور کئی ایسے نقائص ہیں جو ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. تو میرے بھائیوں، اللہ کا قرآن، اس کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی ڈھالنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث کو اختیار کرنا اور اس پر چلنا، یہ ہر مسلم کے لیے ضروری ہے. اگر اس کو ہم صحیح طریقے سے سمجھ کر مان جائیں، ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، خامیاں اللہ پاک دور کر کے ہمیں سچا باعمل مسلمان بنائے، اور دنیا سے اٹھائے تو ہمارے دامن میں اللہ پاک کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خاتمہ بالخیر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والنجم